السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اور بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں حضرت محبوب الہی اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی ملاقات کا واقعہ؟ آئیے ہم اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو میں بتانا چاہوں گا ایک صوفیانہ تذکرہ۔ دلی کی وہ مقدس سرزمی جہاں اولیاء اکرام کی سانسوں کی خوشبو آج بھی ہواؤں میں محسوس ہوتی ہے، وہاں ایک ایسا روحانی منظر پیش آیا جس نے صوفی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ یہ ملاقات تھی حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک طرف جمال کا سمندر، دوسری طرف جلال کا طوفان۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے، آپ کی خانقاہ محبت، فقر اور انسانیت کا مرکز ہے۔ وہاں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، جو بھی آتا ہے خالی نہیں لوٹتا۔ آپ کی سادگی ایسی تھی کہ خود بادشاہ بھی آپ کی چوکھٹ پر ادب سے سر جھکاتے تھے۔ اور دوسری طرف پانی پت کی وہ آگ، وہ جلال جسے دنیا حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہے، جن کے ایک اشارے پر دریا کا رخ بدل جاتا تھا اور پرندے اپنی پرواز بھول جاتے تھے۔ آج ہم اس روحانی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے ایک محبوب کی سادگی نے ایک صاحب جلال قلندر کی ہیبت کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا اور دلی کی فضاؤں کو ہمیشہ کے لیے روحانی بنا دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ ذات بابرکت جن کی خانقاہ میں دن رات لنگر چلتا تھا اور آج بھی چلتا ہے، مگر آپ خود برسوں تک روزے رکھتے اور صرف سوکھی روٹی کے ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ آپ کی شخصیت میں وہ کشش تھی کہ جو ایک بار دیکھ لیتا وہ ہمیشہ کے لیے خدا کا دیوانہ ہو جاتا۔ آپ کی محفل میں امیر اور غریب کے بیچ کی دیواریں گر جاتی تھی اور وہاں صرف عشق الہی کا بول بالا ہوتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ عبادت کے لیے مصلی پر بیٹھتے تو عرش کے فرشتے بھی آپ کی سادگی پر رقص کرتے تھے۔ دلی کا ہر ذرہ آپ کی فقیری کی گواہی دیتا ہے، اور اس وقت کے بادشاہ بھی آپ کے حکم کے بنا قدم اٹھانا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ مگر اسی دور میں پانی پت کی سرزمین پر ایک ایسا قلندر پیدا ہوا جس کی تپش دلی تک محسوس کی جانے والی تھی، اور یہ ٹکراؤ روحانی دنیا میں ایک بہت بڑے انقلاب کا اشارہ تھا۔ پانی پت کے وہ مقام جہاں حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی روحانی مستی اور مجوبانہ کیفیت میں ڈوبے رہتے تھے، وہاں کا جلال ایسا تھا کہ پرندے بھی اس علاقے سے گزرتے ہوئے خوف کھاتے تھے۔ آپ گھنٹوں پانی میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی یاد میں روتے، اور جب جلال میں آتے تو فضاؤں کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں وہ نور تھا جو سیدھے روح کے پار اتر جاتا تھا، اور آپ کے لبوں سے نکلا ہوا ہر لفظ خدا کا فیصلہ بن جاتا تھا۔ ایک دن قلندر پاک کی روحانی موج میں ایک ایسی لہر اٹھی کہ آپ نے اپنا جلال دلی کی طرف موڑ لیا۔ دلی کی آب و ہوا میں اچانک ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی، جانور چیخنے لگے اور پرندے آسمان سے بے ہوش ہو کر گرنے لگے۔ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کی سرحد پر ایک صاحب جلال کا روحانی حملہ تھا جسے صرف ایک محبوب ہی روک سکتا تھا۔ جب یہ روحانی خلبلی حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تک پہنچی تو آپ کے مریدوں کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں نظر آنے لگی۔ مریدوں نے عرض کیا کہ یا مرشد پاک، پانی پت کی طرف سے ایک ایسی روحانی آگ آ رہی ہے جو دلی کے وجود کو دہلا رہی ہے، کیا یہ کسی آزمائش کا وقت ہے؟ محبوب الہی نے نہایت ہی سکون سے اپنی نورانی آنکھیں کھولی۔ آپ کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو ہزاروں چراغوں سے زیادہ روشن تھی۔ آپ نے فرمایا، میرے بچوں، ڈرو مت، یہ تو ایک قلندر کی پکار ہے جو محبوب کے در تک پہنچنا چاہتا ہے۔ جلال اپنی جگہ حق ہے، مگر یاد رکھو کہ محبوب کی گلی میں صرف محبت اور اطمینان کی ہوا چلتی ہے۔
آپ نے اسی وقت اپنے سب سے چہیتے خادم کو بلایا اور اسے ایک ایسا پیغام دیا جس نے قلندر کے جلال کو حقیقی راہ دکھانی تھی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ پانی پت اور اس صاحب جلال قلندر سے کہو کہ دلی کی سرحد پر ایک فقیر بیٹھا ہے جو پرندوں کا رکھوالا ہے اور خدا کی مخلوق کا خادم ہے۔ اس سے کہو کہ اگر جلال میں طاقت ہے تو محبوب کی سادگی میں وہ راج ہے جو موت کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ مرید جب یہ پیغام لے کر روانہ ہوا تو اس کے دل میں ڈر اور امنگ کی ایک عجیب جنگ چل رہی تھی۔ جب وہ پانی پت پہنچا اور قلندر پاک کی ہیبت کو دیکھا تو اسے لگا کہ شاید وہ زندہ واپس نہیں جائے گا، مگر جیسے ہی اس نے حضرت نظام الدین اولیاء کا نام لیا، قلندر پاک کی آنکھوں کے شعلے ٹھنڈے پڑنے لگے اور انہوں نے بلند آواز میں کہا، جاؤ اور اپنے سلطان سے کہو کہ قلندر اب دلی کی خاک چھاننے آ رہا ہے۔ دیکھے تو صحیح کہ محبوب کی محفل کے پیالوں میں کیا بھرا ہے۔ دوستوں، جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پانی پت کی سرزمین پر محبوب الہی کا نام سنا تو آپ کے جلال کی آگ ایک روحانی تڑپ میں بدل گئی۔ آپ نے اپنی مجوبانہ کیفیت میں اپنے خادموں کو پکارا اور بلند آواز میں فرمایا، اٹھو اور دلی کی طرف کوچ کرو۔ آج ہمیں اس سلطان سے ملنا ہے جس کی خاموشی نے قلندر کے شور کو تھام لیا ہے۔ راستے میں جب یمنا دریا اوفان پر ملا تو آپ نے اپنی روحانی چھڑی پانی پر ماری، دریا دو حصوں میں بٹ گیا اور قلندر پاک اپنے قافلے سہیت ایسے پار ہو گئے جیسے سوکھی زمین پر چل رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں سجدے میں گر پڑے۔ یہ آپ کے جلال کی وہ پہلی دلیل تھی جسے دلی کی سرحدوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ادھر دلی کے سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں مصلی پر بیٹھے مسکرا رہے تھے جیسے آپ کو ہر پل کی خبر ہو۔ آپ نے اپنے چہیتے اور وفادار مرید حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو پاس بلایا اور بڑے پیار سے فرمایا، خسرو، آج دلی کی سرحد پر ایک شیر نے قدم رکھا ہے اور اس کا جلال آسمانی بجلیوں سے بھی تیز ہے۔ جاؤ اور محبوب کی طرف سے ان کا استقبال کرو، مگر یاد رہے کہ قلندر کی آنکھوں میں تپش بہت ہے۔ تم اپنے ساتھ محبت کا وہ چراغ لے کر جانا جو دلوں کی آگ بجھا دیتا ہے۔ امیر خسرو، جو خود عشق کے سمندر میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے پیر کا حکم پا کر دلی کے اس بڑے دروازے پر پہنچے جہاں سے قلندر پاک کا قافلہ داخل ہونے والا تھا۔ دلی پہنچنے سے پہلے حضرت امیر خسرو استقبال کے لیے آئے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ سے بھرا پیالہ تھا۔ وہ اشارہ تھا کہ دلی پہلے ہی اولیاء کے نور سے بھری ہوئی ہے۔ بو علی شاہ قلندر نے جواب میں چمیلی کا پھول اس دودھ پر رکھ دیا بنا ایک بوند گرائے، کیونکہ یہ پیغام تھا، قلندر بوجھ بن کر نہیں، خوشبو بن کر آیا ہے۔ جیسے ہی قلندر پاک کا قافلہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے قریب پہنچا، وہاں موجود ہزاروں مریدوں اور زائرین کے دلوں میں ایک عجیب سی ہیبت چھا گئی۔ حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے جلال کے ساتھ خانقاہ کے آنگن میں قدم رکھا اور کڑک کر آواز دی، نظام الدین باہر آؤ، قلندر تمہاری چوکھٹ پر کھڑا ہے اور تمہارے اس محبوب کا پتہ پوچھ رہا ہے جس کی سادگی کے چرچے ساتویں آسمان تک ہے۔ پوری خانقاہ میں سناٹا چھا گیا، پرندوں نے چہچہانا بند کر دیا اور مرید خوف کے مارے اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، مگر اندر سے ایک ایسی پرسکون اور روحانی آواز آئی جس نے اس سارے جلال کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ اپنی پرانی چٹائی سے اٹھے اور مسکراتے ہوئے دروازے پر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، قلندر بھائی، محبوب تو ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتا ہے اور یہ فقیر تو برسوں سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا۔ آئیے اندر تشریف لائیے کہ آج جلال اور جمال کا یہ سنگم عرش کے فرشتے بھی دیکھنے کو بے تاب ہیں۔
جیسے ہی حضرت نظام الدین اولیاء اور بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ قلندر کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، ایک ایسا روحانی دھماکہ ہوا جسے صرف صاحب دل ہی محسوس کر سکتے تھے۔ قلندر پاک جو پہاڑوں اور پانی میں عبادت کرنے کے عادی تھے، انہوں نے جب محبوب الہی کے نورانی چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں کی وہ آگ اچانک پانی پانی ہونے لگی۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کشتی کو طوفان سے نکال لے آئے۔ آپ نے بڑے ادب کے ساتھ قلندر پاک کا ہاتھ تھاما اور انہیں اپنے مصلے کے قریب بٹھایا۔ وہاں موجودہ حالات میں جو لوگ تھے، لوگ دنگ تھے کہ وہ صاحب جلال قلندر جو بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، آج نظام الدین اولیاء کے سامنے ایک چھوٹے بچے کی طرح خاموش اور با ادب بیٹھا تھا۔ یہ منظر روحانیت کی اس اونچائی کا تھا جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور صرف روحیں آپس میں گفتگو کرتی ہیں۔ قلندر پاک نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنی گردن اٹھائی اور محبوب الہی کی طرف دیکھ کر فرمایا، نظام الدین، لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری خانقاہ میں مردہ دل جی اٹھتے ہیں اور تمہاری دعاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں، مگر قلندر کا دل تو برسوں کے جلال سے جل چکا ہے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جو میرے سینے کی آگ کو ٹھنڈک پہنچا سکے؟ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی عاجزی سے مسکرا کر جواب دیا، حضرت، ہم تو صرف اس رب کریم کے بھکاری ہیں، ہماری اپنی کوئی اوقات نہیں، مگر ہاں، وہ کریم رب اپنے محبوبوں کی لاج رکھنے کے لیے مٹی کو بھی سونا بنا دیتا ہے اور سوکھے درختوں کو بھی ہرا کر دیتا ہے۔ اسی وقت خانقاہ کے آنگن میں کھڑا وہ سوکھا ہوا انار کا درخت جو برسوں سے لکڑی کا ایک بے جان ڈھانچہ بن چکا تھا، سب کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوکھے درخت کی طرف ایک روحانی نظر ڈالی اور آپ نے اپنے ایک خادم سے فرمایا، جاؤ اور اس درخت سے قلندر پاک کے لیے تازے اور رسیلے انار توڑ کر لاؤ۔ یہ سن کر وہاں موجودہ حالات میں جتنے بھی لوگ تھے حیران ہو گئے، کیونکہ اس درخت پر برسوں سے ایک پتا تک نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی خادم نے اس لکڑی کو چھوا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس سوکھے درخت کی کھال ہری ہونے لگی، اس میں سے ہری بھری ٹہنیاں نکلنے لگی اور محض چند سینکڑوں میں وہ درخت سرخ پھولوں اور بڑے بڑے اناروں سے لد گیا۔ پورا آنگن انار کی میٹھی خوشبو سے مہک اٹھا۔ یہ وہ کرامت تھی جس نے ثابت کر دیا کہ محبوب کی ایک دعا خدا کے قانون کو بھی موڑ سکتی ہے۔ قلندر پاک نے جب وہ انار چکھا تو ان کی روح مانو غائب ہو گئی اور انہوں نے تڑپ کر فرمایا، بے شک نظام الدین، تم واقعی محبوب الہی ہو۔ دوستوں، جب حضرت بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوکھے درخت کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہرا بھرا ہوتے اور رسیلے اناروں سے لدتے دیکھا تو ان کے جلال کی شدت محبت کے آنسوؤں میں بدلنے لگی۔ مگر ایک قلندر کی فطرت میں تحقیق اور روحانی گہرائی کی طلب بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ نے محبوب الہی کی طرف دیکھ کر ایک ایسی بات کہہ دی جس نے خانقاہ میں موجود ہر مرید کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ آپ نے فرمایا، نظام الدین، درخت تو کل بھی زندہ تھا، اس کی جڑیں زمین کے اندر کہیں نہ کہیں نمی کی تلاش میں تھی، مگر کیا تمہاری دعا اس بیجان اور خشک مٹی کے ڈھیلے میں بھی جان پھونک سکتی ہے جو صدیوں سے مردہ پڑی ہے؟ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو صرف ایک صاحب جلال قلندر ہی کر سکتا تھا، اور پوری مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت ہی سکون اور عاجزی کے ساتھ مسکراتے ہوئے زمین سے ایک سوکھی مٹی کا ٹکڑا اٹھایا۔ آپ کے چہرے پر وہ نورانی اطمینان تھا جیسے آپ کائنات کے ہر ذرے سے واقف ہوں۔ آپ نے اس مٹی کے ڈھیلے کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک ایسی نظر اٹھائی کہ آسمان کے بادل بھی ادب سے ٹھہر گئے۔ آپ نے نہایت خاموشی سے اس مٹی پر اپنی روحانی پھونک ماری اور اللہ کے حکم سے وہ منظر پیش آیا جس نے روحانیت کے سارے قوانین یعنی نیم بدل گئے۔ وہ بیجان مٹی کا ڈھیلا محبوب الہی کے ہاتھ میں ایک خوبصورت اور رنگین سنہرے
बड़े परिंदे की शक्ल इख्तियार कर गया। वो परिंदा अपनी आंखें झपकाने लगा और उसकी रगों में ज़िंदगी दौड़ने लगी। तारीख़ गवाह है कि वह परिंदा महबूब इलाही की हथेली से उड़ा और पूरे आंगन में चहचहाता हुआ सीधा जाकर हज़रत बू अली शाह कलंदर के मुबारक कंधे पर बैठ गया। वो अपनी चोंच से कलंदर पाक के कानों में कुछ गुनगुनाने लगा, जैसे वह रूहानी राज बता रहा हो जो सिर्फ वलियों की समझ में आते हैं। यह मंजर देखकर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह तड़प उठे और उनकी आंखों से बेइख्तियार ज़ारो कतार आंसू बहने लगे। आपने उस परिंदे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमकर फ़िज़ा में आज़ाद कर दिया। कलंदर पाक को समझ आ गया कि जिस सादगी को वह मामूली समझ रहे थे, उसके अंदर खुदा की वह कुदरत छुपी है जो मौत को ज़िंदगी और खाक को नूर बना सकती है। महबूब इलाही ने बड़े प्यार से कलंदर पाक का हाथ थामा और फरमाया, कलंदर भाई, वली की अपनी कोई ताकत नहीं होती, वह तो बस अपने महबूब के हुक्म का पाबंद होता है। जब बंदा अपने वजूद को खुदा की रज़ा में फ़ना कर देता है तो खुदा उसके हाथ को अपना हाथ और उसकी ज़ुबान को अपनी ज़ुबान बना देता है। यह देखकर हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज मैंने जाना कि अल्लाह का असली रास्ता सिर्फ जलाल नहीं बल्कि मोहब्बत और आजिज़ी भी है। दोस्तों, जब हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने महबूब इलाही की रूहानी जमाल और उनकी बेपनाह करामतों का दीदार कर लिया तो आपके जलाल की तपिश पूरी तरह मोहब्बत के ठंडे समंदर में डूब चुकी थी। आप पानीपत का वो शेर दिल्ली के इस साहिबे किरदार दरवेश के सामने एक मुरीद की तरह अदब से बैठे थे। खानका में एक ऐसी रूहानी ठंडक और सुकून छा गया था जिसे बयान करना लफ्ज़ों के बस में नहीं। जब कलंदर पाक की रवानगी का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और निहायत ही पुरनम आँखों से फरमाया कि ए निज़ामुद्दीन, मैं यहाँ कलंदर का जलाल लेकर आया था, मगर यहाँ से तुम्हारा दीवाना बनकर जा रहा हूँ। जाते जाते मुझे अपनी वो मोहब्बत अता कर दो जो तुम्हारे पाक सीने में खुदा के लिए हर पल धड़कती है, ताकि पानीपत की हवाओं में भी दिल्ली जैसी मिठास आ जाए। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत ही शफ़क़त और प्यार से मुस्कुराते हुए अपने मुबारक कंधों से वो काली कमली यानी चादर उतारी जो अक्सर आपके बदन मुबारक पर रहती थी और जिसमें इबादत की खुशबू और खुदा का नूर बसा हुआ था। आपने वह चादर बड़े अदब से बू अली शाह कलंदर के कंधों पर डाल दी। तारीख़ गवाह है कि जैसे ही वह मुबारक चादर कलंदर पाक के जिस्म से छुई, उनकी रूह को वह करार और तस्कीन मिली जिसकी तलाश में उन्होंने बरसों पहाड़ों की गुफाओं और ठंडे पानी में खड़े होकर इबादत की थी। फिर आपने तड़प कर फरमाया, निज़ामुद्दीन, आज से पानीपत और दिल्ली के दरमियान कोई दीवार नहीं रहेगी। जो मेरे दर पर आएगा उसे तुम्हारी मोहब्बत का रास्ता मिलेगा और जो तुम्हारी चौखट चूमेगा उसे कलंदर का जलाल कभी परेशान नहीं करेगा। आज जलाल ने जमाल के कदमों में सर झुका दिया है। यह रूहानी मुलाकात सिर्फ दो इंसानों का मिलन नहीं था बल्कि यह रूहानियत के दो अजीम सितारों का एक केंद्र पर आकर मिल जाना था। हज़रत अमीर खुसरो जो इस पूरे मंज़र को अपनी आँखों से देख रहे थे, उनकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आपने उसी वक्त एक ऐसा कलाम पढ़ना शुरू किया कि खानका का हर मुरीद वज़द में आ गया। हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जब वापस पानीपत पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने देखा कि अब कलंदर की आंखों में वह आग नहीं थी बल्कि एक ऐसी चमक थी जो दिलों को सुकून पहुँचाती थी। उधर दिल्ली की सरजमी पर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने भी यह वादा फरमाया कि जो कोई भी कलंदर का नाम अदब से लेगा उसे हमारी दुआओं का हिस्सा मिलेगा। आज सदियां गुजर जाने के बाद भी दिल्ली की निज़ामुद्दीन बस्ती और पानीपत की कलंदरी दरगाह के बीच वही रूहानी रिश्ता कायम है। लोग कहते हैं कि जो सच्चाई और तड़प निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर मिलती है वही सुकून हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की चौखट पर मिलती है। यह वाक़या हमें सिखाता है कि औलिया इकराम के दरमियान मुकाबला नहीं होता बल्कि सब एक ही नूर के अलग अलग रंग होते हैं।
کوئی جلال سے راہ دکھاتا ہے تو کوئی جمال سے، مگر منزل سب کی ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کی محبت۔ اللہ تعالی ہمیں ان بزرگان دین کی سچی محبت، ادب اور ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو محبوب الہی کی یہ کرامت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، اور ثواب کی نیت سے اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ ولیوں کی یہ محبت ہر گھر تک پہنچے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ایسی ہی ایمان افروز داستانیں اور ولیوں کی واقعات سننا چاہتے ہیں تو آفتاب افتخاری آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آنے والی ہر روحانی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔